بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نماز کی ہم نے تیاری کر لی، اب ہم نے نماز کے اوقات دیکھنے ہیں۔ نماز کے جو اوقات ہیں، نماز وقت پر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ وقت پر فرض ہے۔ یہ آپ کے سامنے اوقات کا چارٹ آ گیا ہے، ساتھ ہی یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی آ گئی ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو یہ مسجد کی دعائیں ہیں۔ نماز کے اوقات میں پہلی نماز فجر کی نماز تب ہوتی ہے جب پو پھوٹتی ہے۔ پو پھوٹنے سے کیا مراد ہے؟ جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ورنہ حدیث میں ڈیٹیلز زیادہ بھی موجود ہیں۔ جس وقت روزہ بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، سحری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، وہی ہماری فجر کے پھوٹنے کا وقت بھی ہوتا ہے۔ فجر کی نماز اس وقت ہوگی، اور ظہر کی نماز جب آپ کا زوال کا وقت ہو، سورج جو ہے عین سر پہ چلا جائے اور ڈل جائے۔ یہ آج کل فجر کی نماز کا وقت میرا خیال ہے 4:32 پر آج اذان میں نے خود سنی تھی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز آج کل ہو رہی ہے 12:30 پر، 12:30۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ زوال کا وقت جو ہے سردیوں میں کم سے کم چلا جاتا ہے 11:50 پر، اور یہ اکتوبر میں ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو گرمیوں میں ہوتا ہے یہ 12:35 تک جاتا ہے، اور بس اس سے آگے نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں ہم 2 بجے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ کبھی 12 بجے بھی نماز فرض ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے فیکٹس ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے۔ ہر اخبار میں سے دیکھ لیجئے زوال کا کیا وقت ہے، زوال ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، صبح فجر پھوٹ پڑی، نماز کا وقت ہو گیا، اور مغرب کی نماز کا وقت ہے جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ باقی عصر جو ہے یہ اللہ کے رسول اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں، سورج بلند ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا، گرمی باقی ہوتی تھی، اور صاف ہوتا تھا۔ جب سورج زرد ہونے لگ جائے تو یہ منافق کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج کل جو ہے عصر جو ہے اس کا وقت جو ہے 3:45 بجے ہوتا ہے، 3:45 بجے اس کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز میں نے آپ کو پہلے بتایا جب سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے، اور یہ ہر بندے کو نظر آ جاتی ہے۔ عشاء کی نماز جب سورج غروب ہوتے وقت جو شفق پھیلی ہوتی ہے سرخ رنگ کی افق پر، وہ غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور عشاء کی نماز جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اوقات میں پڑھتے تھے، ایک جس وقت ہوتا ہے، اور اس کو آدھی رات تک آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں ان میں سے ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین عمل سے مراد کیا ہے؟ جس کے ساتھ آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جو عمل اللہ کو پسند آتا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز اپنے وقت پر۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اندھیرا باقی ہوتا تھا، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، اندھیرا باقی ہوتا تھا۔ ظہر کی نماز میں نے آپ کو بتایا سورج کو زوال آیا، زوال آنے کے فوراً بعد۔ عصر کی نماز سورج ابھی بلند ہوتا تھا، صاف ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا، تیز سے مراد اس کی دھوپ میں تیزی باقی ہوتی تھی۔ اور مغرب کی نماز جب سورج غروب ہو جائے، اور عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شفق غائب ہو جاتی تھی تب پڑھتے تھے، اور یہ عام طور پہ 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں۔ اور عام طور پر فجر کی جس وقت ہماری اذان ہوتی ہے اس میں اور سورج نکلنے میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، اس میں چند منٹ آگے چند منٹ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک موٹا سا میں نے آپ کو اندازہ بتا دیا ہے۔ حدیث کی اب اگلی بات سنیے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر۔ اور انہی دونوں وقتوں میں فرشتوں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہوتا ہے، میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کی 2 دفعہ رپورٹ اللہ کے پاس جا رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس وقت سو رہے ہیں، غافل ہیں، تو رپورٹ کیا جاتی ہے؟ اللہ تیرا بندہ غافل تھا۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی رپورٹ یہ جاتی ہے، اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بڑی پیاری بتاؤں، جب تک انسان نماز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے،
وہ نماز کا ثواب اس کو مل رہا ہوتا ہے. نماز کی تیاری سے کیا مراد ہے؟ استنجا، وضو. نماز کا انتظار کریں، نماز ہی کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں جی، ابھی چند منٹ رہ گئے ہیں نماز کا وقت ہونے میں، اتنی دیر آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. یا جیسے ہم جاتے ہیں وہاں پہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جتنی دیر نماز کا انتظار کرتے ہیں نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو جو 2 ٹھنڈی نمازیں جس نے وقت پر پڑھ لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. بات سمجھ آ گئی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی آپ کی دن میں 2 دفعہ اللہ کے پاس رپورٹ جا رہی ہے. اور رپورٹ کتنی پیاری ہو کہ جب وہ فرشتہ یہ کہہ اللہ تیرا بندہ نماز پڑھا تھا. لیکن یاد رکھیے اول وقت پڑھیں گی تو یہ رپورٹ جائے گی. فرشتہ آپ کا انتظار تو نہیں نہ کرے گا کہ کب آپ نماز پڑھیں اور کب وہ جائے. اس نے تو اپنے ٹائم پہ جانا ہے. یہ آپ کو دھیان کرنا پڑے گا کہ میری رپورٹ میرے رب کے پاس کیسی جا رہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق بے بھاری ہوتی ہے. اگر آپ سے فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا یا عشاء کو آپ تھک جاتی ہیں، جو وجہ مرضی وجہ ہے مجھے نہیں پتا، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ جو 2 نمازوں میں جو سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ منافق. اس پہ باری ہوتی ہیں، مومن پہ باری نہیں ہوتی. میں آپ کو پتا مومن فجر کی نماز اتنے ذوق و شوق سے پڑھتا ہے، اس کی وجہ مجھے بڑی اچھی سمجھ آتی ہے. رات ساری آرام کیا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے اللہ کا شکر کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور اس کے بعد اللہ کے حضور جھکتے ہیں. دنیا کے کام شروع کرنے سے پہلے دل ٹھنڈا کر کے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو راضی کیا، دل ٹھنڈا کر کے اللہ کو یاد کیا. جلدی نہیں ہے، ابھی دنیا کے کام شروع نہیں ہوئے. تو مومن کے لیے تو یہ دل کی ٹھنڈ کا باعث ہوتی ہے. اور ایک بات میرا تجربہ ہے، جس دن آپ نے فجر کی نماز اچھی پڑھ لی، تلاوت کر لی، سارا دن بڑا اچھا گزرا. اور جس دن آپ کی یہ نماز رہ گئی، سارا دن منحوس گزرا. اگلی بات یہ ہے نماز کے ممنوع اوقات. اب نماز کے 3-4 ممنوع اوقات بھی ہیں. سب سے پہلی بات دیکھیے، زوال کے وقت، سورج غروب کے وقت، سورج طلوع کے وقت. ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس وقت لوگ سورج دیوتا کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ منع ہے. اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورج کے طلوع ہونے کے تک، بلکہ طلوع نہ ہونا نہ کہیں، تھوڑا سا وہ اونچا ہو جائے، ٹھیک ہے، تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ہمیشہ پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی نہ فجر کی 2 رکعتیں چھوڑیں اور نہ عصر کے بعد 2 رکعتیں چھوڑیں. لیکن اس کے بعد جب سورج ذرا سا نیچا ہو گیا تو تب سے لے کے غروب آفتاب تک نماز منع ہے. لیکن یہ جو 2 صورتیں، جو 2 سنتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنت تھی، یہ تب تھی جب سورج صاف ہوتا تھا، بلند ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا. اور جب سورج ذرا نیچا ہو جائے، اس کی تیزی ختم ہو جائے، وہ 2 رکعتیں آپ کی پڑھنا ہمیشہ کی سنت ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ یہ نہیں چھوڑتے تھے عصر کے بعد کی 2 رکعتیں. تو عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کے بعد آپ مغرب اذان تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى